ایگزیکٹو آرڈر سے چیف جسٹس کی بحالی ہو سکتی ہے تو رخصت بھی ہو سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا وجود خطرے میں ہے۔ حکومت، پارلیمنٹ اور نون لیگ کے پاس پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں۔ درمیانی راہ نہ نکلی اور تصادم ہوا تو ملک کے لیے تباہ کن ہوگا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے خبردار کر دیا۔ بلاول بھٹو وفد کے ہمراہ شنگھائی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت روانہ۔ وزارت خارجہ کے حکام نے الوداع کہا۔ اجلاس میں اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ روانگی سے قبل بلاول بھٹو کا پیغام۔ بھارتی حکومت نے بلاول بھٹو کے طیارے کو کراچی سے گوا کے لیے خصوصی روٹ فراہم کیا۔ 12 سال بعد کسی پاکستانی وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ بھارت ہے۔ بلاول بھٹو کی بھارت روانگی سے قبل سیاسی قائدین سے مشاورت۔ پیپلز پارٹی چیئرمین نے مولانا فضل الرحمان، سراج الحق، خالد مقبول صدیقی اور دیگر رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے SCO اجلاس میں شرکت پر مشاورت کی اور انہیں اعتماد میں لیا۔ عمران خان اسلام آباد کے لیے رواں دواں۔ سمان پارک میں ویل چیئر پر بیٹھ کر گاڑی تک پہنچے۔ کارکنوں نے پھول نچھاور کیے، دعا بھی کی۔ چیئرمین PTI 9 مقدمات میں ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ FC، رینجرز اور پولیس اہلکار تعینات۔ خاردار تارے لگا کر راستے بند کر دیے گئے۔ وکلا اور میڈیا کے نمائندے خصوصی پاس دکھا کر عدالت میں داخل ہو سکیں گے۔ مافیا چیف جسٹس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا۔ سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا۔ مرضی کا فیصلہ نہ آنے پر چیف جسٹس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تمام پاکستانی ہفتے کو چیف جسٹس سے اظہار یکجہتی کے لیے گلی کوچوں اور سڑکوں پر 1 گھنٹے کے لیے باہر نکلیں۔ عمران خان کی زمان پاک میں گفتگو۔ شاہد خاقان عباسی کا قومی اسمبلی میں چیف جسٹس کو مدعو کرنے کا مطالبہ۔ کوئی مانے نہ مانے 2 آئینی ادارے عام میں سامنے آ چکے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پارلیمنٹ میں مبینہ غیر آئینی مداخلت روکنے پر زور۔ عدلیہ کا احتساب کرنے کے لیے پورے ایوان کی کمیٹی بنانے کی تجویز دے دی۔ سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر بل پر عمل درآمد روکنے کا حکم نامہ تا حکم ثانی برقرار۔ بل کی منظوری کے وقت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس اور قومی اسمبلی اجلاس کی بحث کا مکمل ریکارڈ طلب۔ سپریم کورٹ نے عدالتی کارروائی کا 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نااہلی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اس ملک میں اب یہ ہضم ہونے والا نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا موجودہ صورتحال کی ذمہ داری پارلیمنٹ پر ڈالنا درست تسلیم کرنے سے انکار۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی ڈان نیوز کے پروگرام لائیو ود عادل شاذیب میں گفتگو۔ پارلیمنٹ عدلیہ کا گھیراؤ کرنے جا رہی ہے۔ قوم عدلیہ کے پیچھے نہ کھڑی ہوئی تو جمہوریت پر اندھیرے بادل چھا جائیں گے۔ حکومت صدر سے الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار واپس لینے جا رہی ہے، شیخ رشید کا بیان۔ عمران خان کے لیے موت کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ وزیرآباد طرز پر دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے۔ لندن پلان ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ سابق وزیر اعظم سب سے بڑا ٹارگٹ بن گئے۔ فاروق حبیب کی گفتگو۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کیس کی سماعت۔ اون چودھری کو بطور گواہ بیان ریکارڈ کرانے کی اجازت۔ چودھری شجاعت حسین پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ برقرار۔ حکم امتناع کے دوران آئینی ترمیم خلاف قانون۔ الیکشن کمیشن نے چودھری وجاہت کی درخواست خارج کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ میں خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے تاریخ نہ دینے کا کیس۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سے 10 مئی تک جواب طلب کر لیا۔ گورنر عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں، ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ مشتاق غنی کی گفتگو۔ وفاقی حکومت نے سندھ میں 12 چھوٹے ڈیمز بنانے کی منظوری دے دی۔ بارش کا پانی ذخیرہ کرنے اور آبادی کو ڈوبنے سے بچانے کے کام آئیں گے۔ کراچی، جامشورو، ٹھٹا، خیرپور، سکھر میں چھوٹے ڈیم تعمیر کیے جائیں گے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں آج سے لوڈ شیڈنگ میں کمی کر دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں 3 ماہ تک بلز کی بروقت ادائیگی پر لوڈ شیڈنگ زیرو کرنے کی بھی یقین دہانی کرا دی۔ موسم تبدیل ہونے کے باوجود پشاور میں گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ غیر اعلانیہ اور طویل گیس کی بندش سے خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ کھانا بنانا مشکل ہو گیا۔ بچے اور بڑے خالی پیٹ اسکول اور دفاتر جانے لگے۔ ہوٹل اور دیگر کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف پرتشدد کارروائیاں جاری۔ مودی سرکار میں مسلمانوں سمیت کوئی اقلیت محفوظ نہیں رہی۔ بھارتی ریاست منی پور میں حکومتی کریک ڈاؤن کے باعث مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ چورا جند پور میں کرفیو نافذ۔ امپھال میں متعدد گرجا گھر اور مکان نظر آتش۔ امریکی مرکزی بینک نے شرح سود 5 سے بڑھا کر 5.25% کر دی، جس کے بعد امریکہ میں شرح سود 16 کی سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔
امریکہ کو پھر دیوالیہ ہونے کے خدشات لاحق ہو گئے۔ پاکستان 12 سال بعد نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز جیتنے میں کامیاب۔ کراچی میں کھیلے گئے تیسرے ون ڈے میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 26 رن سے شکست دے دی۔ امام الحق 90 رنز بنا کر پلیئر آف دی میچ قرار۔ کپتان بابر اعظم نے کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ قرار دے دی۔ لاہور میں بولان ایوارڈ کی رنگا رنگ تقریب، عارف لوہار کے صوفیانہ کلام پر شرکا جھوم اٹھے۔ نوجوان فنکاروں نے استاد نصرت فتح علی خان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اداکارہ حنا شاہین کے رقص نے محفل لوٹ لی۔